یہ حقیقت بات ہے کہ یہ سب و شتم کا سلسلہ بنو امیہ کے دور میں شروع ہوا سیدنا علی بن ابی طالب پر، اور پھر اس کے ریونج میں جو مولا علی کے شیعہ تھے وہ بھی ایکسٹریم رویے پر گئے، اور انہوں نے وہی کام جو ہے وہ بنو امیہ کے ساتھ، اور بلکہ ان کی وجہ سے نعوذ باللہ خلفائے ثلاثہ کے اوپر کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، یہ میں بنو امیہ جب بھی نام لوں تو آپ نے حضرت عثمان کے پیچھے جا کے نہیں چھپنا، یا عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے نہیں چھپنا، یہ غلط ایٹیچیوڈ ہے۔ یہ اس طریقے سے ہی ہے جس طرح اگر ہم بنو ہاشم کے فضائل بیان کریں، جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین خاندان کو یعنی انسانیت میں چنا، تو آپ یہ کہیں گے جی چنگا عظیم خاندان ہے، ابو لہب پیدا ہو گیا اتھے، تو پھر ظاہر انڈرسٹوڈ ہوگا۔ رسول اللہ نے حالانکہ اس کو علیحدہ نہیں کیا کہ سوائے ابو لہب کے، تو میں بھی اگر علیحدہ نہ کروں تو انڈرسٹوڈ ہے کہ حضرت عثمان اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام، وہ ان کو ہم ایکسکلوڈ کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں اوور آل بنو امیہ کی۔ تو غلط طریقے سے چیزوں کو لے کے نہیں چلنا چاہیے، علمی طریقے سے لے کے چلنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو بخاری اور مسلم کی وہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ اچھا، یہ لفظ صحابہ بھی بول سکتے ہیں، صحابہ بھی بول سکتے ہیں، عربی میں یہ دونوں مستعمل ہیں، زیر کے ساتھ بھی زبر کے ساتھ۔ اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دو، میرے صحابی نے جو ایک مد 600 گرام آلموسٹ آدھا کلو خیرات کیا تھا، تم اس کو بھی نہیں پہنچ سکتے، اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ احد پہاڑ کئی کلومیٹرز پہ پھیلا ہوا وہ سونے کا ہو اور تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور میرا صحابی ایک پاؤ بھی گندم خیرات کر دے، وہ وزنی ہے، کیونکہ اس نے نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا مشکل وقت میں۔ اب اسی حدیث کا ایک تلخ پہلو ہے کہ یہ حدیث بھی یہ لوگ آدھی پیش کرتے ہیں، یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ حدیث بھی پوری پیش کر سکیں، کیونکہ اس میں قیامت مضمر ہے۔ یہ پوری حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، بخاری میں اس کا نمبر ہے 3673، مسلم میں 6488۔ اس میں الفاظ ہیں، ابو سعید خدری کہتے ہیں ایک دفعہ جھگڑا ہوا تو حضرت خالد ابن ولید نے جذبات میں آ کے عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دے دی۔ نبی علیہ السلام تک شکایت پہنچی تو آپ نے حضرت خالد ابن ولید کو ڈانٹا کہ تم میرے صحابہ کو گالی مت دو، اب تم لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دو نا، عبد الرحمن بن عوف کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو بعد میں صحابہ جو بنے تھے ان کو کہا گیا کہ آپ بڑے سینئر صحابہ کو برا نہ کہو، ہم لوگوں کو تو آٹومیٹکلی پہنچ گیا یہ میسج، لیکن جہاں طویل خاص کے اعتبار سے تھا وہ انہوں نے آدھا پیش کیا، آدھی حدیث میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ وہی بات ہے علماء یہود والا کردار، افتؤمنون ببعض الکتاب، یہ حدیث کا حصہ کیوں انہوں نے چھپایا؟ اس لیے چھپایا کہ اگر یہ حصہ سامنے آتا تو لوگوں نے سوال کرنا تھا کہ یہ نبی علیہ السلام نے تو صحابہ کو ہی منع کیا تھا کہ سینئر صحابہ کو گالی نہیں دینی، تو جو سینئر ترین صحابی ہیں خلفائے راشدین میں سے مولا علی، ان کو جو سب و شتم کرے گا اس کے بارے میں پھر شرعی حکم کیا ہوگا؟ ویسے پبلک کو انہوں نے کرایا صحابہ کو گالی دینے والا کافر ہے، ہماری ویڈیو سے پہلے۔ اب کہتے ہیں نہیں وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اب کیوں نہیں کفر رہا؟ کیونکہ ان کو پتا چلا کہ تو کفر کہاں تک جائے گا، جن کو بچانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں سب سے پہلے ان پہ لوٹے گا کفر، تو انہی کو بچانے کے لیے انہوں نے حدیث بھی آدھی بیان کی۔ تو انو میرے صحابہ کو گالی مت دو، آندھا کو مولوی بیان کریں، ان کو پوری حدیث پڑھ، صحیح مسلم 6488۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں 1393 نمبر حدیث، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مردوں کو گالی مت دو، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے۔ یعنی جو بندہ مر گیا نا آپ اس کو گالی نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ تو اللہ کے پاس جا چکے ہیں، اچھے اعمال کیے تو ان کا فائدہ مل رہا ہوگا، برے اعمال کو بھگت رہا ہوگا۔ یہ میں نے ایک پورا مقدمہ بنایا ہے ایک بعد کے ٹاپک کے لیے، یہ احادیث جمع کر کے، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اگر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تھے تو اس کے بعد تو ان پہ سب و شتم کرنا اس سے بڑا جرم تھا۔ دیکھیں زندگی میں آپ اختلاف رائے میں جذباتی ہو کے ایک دوسرے کو گالی بھی دے سکتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے، مسلم میں ذرا ڈیٹیل ہے، حضرت عباس اور حضرت علی کا جھگڑا ہوا، جو اکثر ناسبی پیش کرتے ہیں، ان کے پاس رہنے کو ایک ہی بات رہ گئی ہے۔ تو حضرت عباس جذباتی ہو گئے، اور ظاہر چچا بھی لگتے تھے حضرت علی کے، انہوں نے حضرت علی کو کچھ نازیبا الفاظ بول دیے،
وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ تو بنو ہاشم کے اندر سے سلسلہ شروع ہوا ہے جو ہے صحابہ پہ سب و شتم کرنے کا. ایک واقعہ پکڑا ہوا ہے. یہ تو آمنے سامنے جھگڑا ہوا ہے تو معاملہ ہی اور ہے. مرنے کے بعد آپ کا غصہ ہی ٹھنڈا نہ ہو, آپ 60 سال تک گالیاں نکالتے رہیں, تو اس پہ تو آپ کو ذہنی مریض ہی کہا جا سکتا ہے. اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں یار وہ جب تلواریں اٹھ گئی تو گالی تو پھر چھوٹی چیز ہے. نہ سر, تلواروں کے مقابلے میں گالی چھوٹی چیز اس وقت ہے جب دو بدو ہو. جب ایک بندہ مر جائے, مرنے کے بعد تو دشمن کا بھی ذکر لوگ طریقے سے کرتے ہیں. مرنے کے بعد ممبروں پہ مسجد کے اندر اس پہ لانتیں کروائی جائیں تو یہ اس کے خلاف تلوار اٹھانے سے بڑا جرم ہے. یہ تو آپ کے خود اپنے نفسیاتی مریض ہونے کا ثبوت ہے اور اخلاقیات کے ایک پست ترین لیول پہ ہونے کا ثبوت ہے اگر آپ یہ حرکت کرتے ہیں. تو یہ اپنے ویٹیج میں اس سے بڑا جرم ہے تلوار اٹھانے سے. وہ تو ایک واقعہ ہوا, وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے, چچا باپ کی مثل ہوتا ہے. تو حضرت علی کے باپ کی حیثیت سے تھے حضرت عباس. باپ اگر اپنے بیٹے کو غصے میں گالی دے لے اور ایک دفعہ دے لے, یہ تو نہیں کہ حضرت عباس جو ہیں وہ روزانہ ممبر پہ چڑھ جاتے تھے اور حضرت علی پہ سب و شتم کرتے تھے, پھر آگے ان کی اولاد بھی حضرت علی کی وفات کے بعد بھی اپنے باپ کے اس واقعے کو یاد کر کر کے تو جناب ممبروں پہ لعنت کیا کر. نعوذ باللہ, یعنی وہ کہانی کرائیں جو آپ ایکسیپٹ کریں. اس لیے دیکھیں پڑھا لکھا طبقہ کہتا ہے یار علماء میں تو کامن سینس بھی نہیں ہے. پھر کہتے ہیں علماء کی عزت نہیں ہے. یار آپ اپنی عزت کروائیں نا. تو یہ دو چیزوں کو آپ مکس کرتے ہیں. میں ساتھ ساتھ نا ہر چیز کلیئر کر رہا ہوں. کوئی چیز رہ گی نا آپ نے اینڈ پہ مجھے یاد کرا دیں, تسی بھی بڑے ایکسپرٹ ہو. تو میں کوشش کریں گا کوئی شہر ہوئے نا, کوئی دوبارہ تو ریکارڈنگ نہیں میں نے کروانی. اچھا, بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. بخاری میں 6788, مسلم میں 4410. ایک فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ حضور کے پاس آیا. لوگوں نے سفارش کے لیے اسامہ بن زید کو بھیج دیا. اونچے خاندان سے تھی. نبی علیہ السلام کو جلال آیا, آپ نے مسجد میں ممبر رکھا اور آپ نے خطبہ دیا. آپ نے فرمایا تم سے اگلی قومیں اس لیے ہلاک ہوئیں کہ ان کے اشرافیہ کے لیے الگ قوانین اور عام لوگوں کے لیے الگ ہوتے تھے. اللہ کی قسم میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹواتا. یہ نبی علیہ السلام نے بتایا کہ جب کوئی جرم کرے گا نا, پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ فاطمہ بنت محمد ہے یا وہ عام فاطمہ ہے. جو جرم کرے گا وہ مجرم ہوگا. تو اگر سیدہ فاطمہ کے بارے میں نبی علیہ السلام یہ بات کہہ رہے ہیں تو جو لوگ فتح مکہ پر معافی مانگ کر مسلمان ہوئے یا طلقاء ہیں, اگرچہ وہ صحابی ہیں, ان کا مرتبہ تو بہت نیچے ہے نا سیدہ فاطمہ کے مقابلے میں. وہ اگر کوئی غلط چیز کریں گے تو نبی علیہ السلام کا حکم ان پہ بھی ہے, جسے فٹ اسے گفٹ. اس سے بھی بڑھ کر جامعہ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے 824. شیخ البانی, شیخ زبیر علی زئی دونوں صحیح کہتے ہیں. اہل حدیث کے ہر ممبر سے بیان ہوتی ہے کہ اہل شام میں سے ایک شخص آ کے عبداللہ بن عمر سے پوچھتا ہے یہ حج تمتع جائز ہے؟ وہ کہتے ہیں جائز, تو سنت ہے, نبی علیہ السلام نے جاری کیا. ان کا آپ کے والد تو منع کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ بتاؤ اگر کسی کام کو رسول اللہ جاری کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرا والد اس کی مخالفت کرے تو میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی؟ اس نے کہا نبی علیہ السلام کی. تو آپ فرمایا کہ نبی علیہ السلام حج تمتع کا حکم دیتے تھے, تو اب کسی اور کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. اب آ جائیں میرے بھائیو اس ٹاپک کی طرف, بخاری مسلم میں جو احادیث ہیں سب و شتم کے اوپر. میں بنیاد ہی کلیئر کر دوں. مفتی تقی عثمانی صاحب میرے لیے بہت قابل احترام ہیں, لیکن انہوں نے اپنی عوام کو, اپنے فالورز کو ایک پٹی پڑھا دی کہ یہ جو سب کا لفظ ہے نا, اس کا مطلب گالی نہیں ہمیشہ ہوتا, تنقید بھی ہوتا ہے. تو پہلے تو میں پھکی والا جواب دیتا ہوں کہ کیا حضرت علی پہ تنقید کرنا ثواب کا کام ہے؟ کیا خلیفہ راشد کے خلاف ایک دوسرے بندے کا تنقید کرنا اور اس سے بغاوت کرنا اور اس کی بیعت نہ کرنا یہ ثواب کا کام ہے؟ آپ تنقید بھی مانا لے لیں تب بھی بات کہاں تک جائے گی, کیونکہ جو حدیث ہے نا ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدی, اس میں الفاظ ہے تو میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا اور میرے خلفاء راشدین اور میری سنت کو پکڑنا. نبی علیہ السلام نے خلفاء راشدین کے مخالفین کو بدعت پر کہا ہے, بدعت مکفرہ نہیں ہے. اور اس میں بھی الگ بات ہے کہ جو اہل جمل ہیں انہوں نے تو رجوع کر لیا, سیدنا طلحہ, زبیر, سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین, ان کا معاملہ الگ ہے. مسئلہ خوارج کا اور اہل صفین کا, اہل شام کا ہے, یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے. فی الحال میں اس طرف
تو سب کا ترجمہ وہ کہتے ہیں جی تنقید، یہ گالی تو انہوں نے خود سے بنا لی ہے. اچھا تو سر پھر آپ اس میں بھی کہہ دیا کریں میرے صحابہ کو تنقید مت کرو. وہاں ترجمہ کرتے ہیں سب کا گالی مت دو. ہم یہ کہتے ہیں کہ سب کا ترجمہ مسلم میں خود ہوا ہے. مسلم میں سب نہیں، لعنت کے الفاظ موجود ہیں، وہ ہم آپ کو حدیث بتاتے ہیں. یہ بخاری میں بھی حدیث ہے، بخاری میں اس کا نمبر ہے 3703 اور مسلم میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے 6229. اہل مروان، آل مروان جو تھے بنو امیہ، ان میں سے ایک شخص مدینے کا حاکم بنتا ہے اور سہل ابن سعد السعدی کو بلاتا ہے ممبر پر اور کہتا ہے کہ حضرت علی کے بارے میں نازیبا کلمات کہو. وہ انکار کرتے ہیں. وہ سابقون الاولون میں سے ہیں، بلکہ وہ شیعان علی میں سے ہیں. بنو امیہ کے دور میں حضرت علی کے فضائل بیان کیا کرتے تھے. بخاری مسلم آپ کھول کے دیکھیں، لوگ ان کو جب حج کے موقع پر ملتے کہ آپ چند اصحاب میں سے ہیں سینئر جو باقی ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی صحبت کی، تو آپ ہمیں بتائیں. تو وہ ایک حدیث سنایا کرتے تھے بڑی گج وج کے کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ غزوہ احد کے موقع پر جب رسول اللہ کے دانت شہید ہوئے تو کون تھا جو حضور کے زخم دھوتا تھا اور کس نے مرہم پٹی کی. تو وہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کا خون نہیں رکتا تھا تو مولا علی ایک ڈھال میں اس کو الٹا کر کے برتن بنا کے اس میں پانی لے کے آئے اور سیدہ فاطمہ پانی لے کے حضور کا زخم دھوتی تھیں، اور وہ جب زخم سے خون رسنا بند نہ ہوا تو انہوں نے کاٹن کا ایک کپڑا جلا کے اس کی راکھ رکھی تو خون رک گیا. اور وہ یہ ہر جگہ چیخ چیخ کے یہ حدیث سناتے تھے کیونکہ بنو امیہ کے دور میں حضرت علی پہ سب و شتم ہو رہا تھا تو وہ حضرت علی کے فضائل بیان کرتے تھے. لہٰذا انہوں نے پھر سوچا کہ یار اسی بندے کو جو مولا علی کا شیعہ ہے اسی سے ہی حضرت علی پہ لعنت کرا دیں تو باقی تو سارے ایکسیپٹ کر لیں گے، قبائلی سسٹم ہے. تو ان کو بلایا گیا سہل ابن سعد السعدی کو اور کہا کہ تم حضرت علی پہ سب و شتم کرو. تو انہوں نے کہا نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا ایسے. ان کا چلو تم اگر یہ نہیں کہہ سکتے لعن اللہ ابا تراب کہہ دو. نعوذ باللہ. یہ الفاظ ہیں مسلم 6229. ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لعنت، نعوذ باللہ. ابو تراب کا مطلب ہے مٹی والا، اور یہ نام بنو امیہ حقارت سے لیتے تھے. مٹی والا، ہم بھی کسی کو کہیں گے مٹی والا. اس پہ پھر سہل ابن سعد نے کہہ کر لگایا. انہوں نے کہا تم تو حضرت علی کی تنقیص کرتے ہو ابو تراب کہہ کے. بنو امیہ جب ابو تراب کے تو آپ سمجھیں یہ وہ تحقیر سے کہہ رہے ہیں، جبکہ حضرت علی سب سے زیادہ اس نام سے خوش ہوتے تھے. ان کے اچھا یہ پھر نام کیسے پڑا؟ انہوں نے کہا ایک دفعہ سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ کا میاں بیوی ہونے کے ناطے ایک اختلاف ہوا تو حضرت علی ناراض ہو کے گھر سے نکل کے. اچھے خاوند ایسے ہی ہوتے ہیں، بیویوں سے جھگڑا ہو تو بیویوں کو نکالنے کے بجائے چپ کر کے سٹ سٹ کے باہر نکل جاؤ. ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں. اچھا نبی الاسلام آئے تو آپ نے فاطمہ سے پوچھا، سیدہ فاطمہ سے، علی کدھر ہے تیرے چچا کا لڑکا؟ ویسے تو حضرت علی رشتے میں چچا لگتے تھے لیکن ظاہر اب رشتہ ہو چکا تھا اس لیے چچا کا لڑکا کہا. تو انہوں نے کہا اس طرح ناراض ہو کے چلے گئے. تو نبی الاسلام نے ایک صحابی کو بھیجا ڈھونڈو. سیدنا علی مسجد میں لیٹے ہوئے اور مٹی میں واپس آ کے نبی الاسلام کو بتایا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پروٹوکول دیا ہے، یہ آپ کی عظمت ہے کہ آپ جن سے محبت کرتے ہیں ان کو پروٹوکول بھی دیتے ہیں. آپ نے یہ نہیں کہا کہ علی کو بلا کے لاؤ، علی نے خود حاضر ہو جانا تھا قدموں میں. آپ خود چل کے گئے، اٹھایا، جسم سے مٹی جھاڑی، کہا اٹھ ابو تراب، اٹھ ابو تراب، اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ. سیدنا علی کو یہ اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اپنی کنیت ابو الحسن، حالانکہ لوگ انہیں ابو الحسن کہتے تھے، وہ اسے پسند نہیں کرتے تھے، وہ کہتے مجھے ابو تراب کو. تو وہ بنو امیہ کہتے ہیں کہ جی آپ ابو تراب بھی کہہ دو. انہوں نے کہا نہیں کہیں گے. تو یہ سب کا ترجمہ جو تقی عثمانی صاحب نے آپ کو پڑھایا ہے نا، تھوڑی کتابیں بھی پڑھ لیں، کتابوں پہ بھی غور کر لیں. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لیں اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور. کتابوں کے دین کو فالو کریں. اب آ جائیں میرے بھائیوں صحیح مسلم کی اس حدیث کی طرف. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے 6220. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آخر میں فوت ہونے والے بدری اصحاب میں سے 56 ہجری میں حضرت معاویہ کے دور میں فوت ہوئے ہیں. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص حضرت معاویہ کے پاس بیٹھے تھے تو حضرت معاویہ نے ان کو حکم دیا، امر معاویہ سعدن
معاویہ نے سعد کو حکم دیا تو انہوں نے انکار کیا اور کہا میں ہرگز، پھر اس میں آگے الفاظ ہیں، جب انکار کیا تو حضرت سعد سے حضرت معاویہ نے پوچھا آپ کو کون سی چیز منع ہے کہ آپ ابو تراب پر سب نہیں کرتے؟ یہاں پہ ابو تراب تحقیر کی نیت سے ہے، کیونکہ بنو امیہ ابو تراب. تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے فرمایا میں کبھی ابو تراب پر، سیدنا علی پر سب نہیں کروں گا. جو کچھ میں نے رسول اللہ سے ان کی شان میں سن رکھا ہے، خصوصاً 3 باتیں، مجھے تو ان میں سے ایک بھی مل جاتی تو میرے لیے سر اونٹوں سے بہتر ہوتا. اور سعد وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، مولا علی کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں صرف سعد کے لیے رسول اللہ کی زبان سے سنا ہے کہ میرے ماں باپ تیرے پہ قربان. یہ ماموں بھی لگتے تھے نبی اسلام کے. سعد ابن مالک نام ہے ان کا، اور سعد ابن ابی وقاص بھی ہے، کیونکہ ان کے والد مالک کی کنیت ابی وقاص. یہ دونوں ایک ہی صحابی کے نام ہیں. اندازہ کریں، جن کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں میرے ماں باپ قربان، وہ کہہ رہے ہیں مجھے تو علی والی ایک فضیلت بھی مل جائے نا تو کیا میرے لیے سر اونٹوں سے بہتر ہے. اچھا، اب یہاں پہ ناسبیوں نے اور سنیوں کا دفاع کرنے والے اماموں میں سے امام نووی جو کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اصل میں تو حضرت معاویہ کے دور میں لوگ حضرت علی پہ سب و شتم کرتے تھے، ہم مانتے ہیں. تو حضرت یہ جو سعد ابن وقاص کو حضرت معاویہ نے حکم دیا تو وہ کسی اور کام کے لیے بلایا تھا، کوئی اور کام کہہ رہے تھے ان کو نا. تو اس کے بعد حضرت معاویہ نے پوچھا آپ کو کون سی چیز مانے ہے کہ آپ حضرت علی پہ سب نہیں کرتے؟ تو وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ باقی سب لوگ تو حضرت علی کو گالیاں نکالتے ہیں، آپ کیوں نہیں نکالتے؟ مجھے آپ حضرت علی کے کوئی فضائل سنائیں تاکہ میں ان لوگوں کو قائل کروں. ہائے ہائے ہائے، اوے کہانیوں اور بناؤ جیڑی کوئی سنی جائے. یقین کریں یہ آپ اپنے کسی 5ویں کلاس کے بچے کو بھی بتائیں گے نا، وہ بھی آپ کے اوپر ہنسے گا کہ یار آپ کے بزرگوں کا یہ علمی لیول تھا. یہ امام نووی اس طرح کی کہانیاں کروا کے گئے ہیں، باقیوں کو تو چھوڑ دیں. 7ویں صدی ہجری کے اندر بڑا امام ہے جس نے مسلم کی شرح لکھی اور تبویب کی، باب باندھے. اچھا، بہرحال وہ ہمارا معاویہ کے بعد ہے کہ معاویہ نے حکم دیا اور سعد ابن ابی وقاص کہہ رہے ہیں کہ میں کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا. تو اسی کا حکم دیا تھا، جو مرضی کر لیں. بہرحال ابن تیمیہ کو داد دینی چاہیے، ابن تیمیہ نے مسئلہ حل کر دیا. ابن تیمیہ نے شیعہ کے رد کے اندر منہاج السنہ لکھی ہے، جو اہل حدیث دیوبندی ایون بریلوی بھی پیش کرتے ہیں. اردو ترجمہ بھی ہے اس کا، عربی بھی ہے. انہوں نے شیعہ کے جو اعتراضات نقل کیے ہیں نا، ان میں اس مسلم کی حدیث کو بھی نقل کیا ہے. وہ اعتراض تو وہ اس سے خلافت کا رزلٹ نکالتے تھے نا، تو انہوں نے اس کا رد کیا، لیکن انہوں نے نا اس حدیث میں خود سے الفاظ ڈالے ہیں جس سے انہوں نے یہ بتا دیا کہ یہ واقعی یہ تھا. انہوں نے پتا کیا کہا؟ امر معاویہ بسب سعدا، حضرت معاویہ نے حضرت علی پہ سب کرنے کا حکم دیا. یہاں تو الفاظ تھے نا حکم دیا، سب کے الفاظ انہوں نے سب خود ایڈ کیتا ہے، فلنگ دی بلینکس. تو فابا، تو اس نے انکار کر دیا. حالانکہ یہ الفاظ مسلم میں نہیں تھے، لیکن ابن تیمیہ نے ایڈ کر کے منصف مزاج ہونے کا ثبوت دیا. ایک بار کہہ دینا پھر رحمت اللہ علیہ. ویسے تو میں عموماً کہتا ہوں امام ابن تیمیہ المتوفی 728 ہجری، اس پہ بنتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہو. اس کی وجہ سے انہوں نے جو تھوڑی بہت ناسبیت پھیلائی ہے، زیدیت، وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے. یہاں پہ انہوں نے حق گوئی کا ثبوت دیا ہے. آمین. اے بولے جی پرانے انہوں نے دلی چالے تک محبت ہے. اچھا جی، تو حضرت سعد ابن وقاص کہتے ہیں میں کبھی نہیں کروں گا. 3 باتیں مجھے ایک بھی مل جاتی. سن، پہلی بات، غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ السلام نے علی کو عورتوں اور بچوں پہ چھوڑا تو رونا شروع ہو گیا. یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ حضور کے ساتھ جنگ میں حضرت علی شریک نہیں، ورنہ ہر جنگ میں تھے. تو حضور علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ کیا تو اس پہ خوش نہیں ہے کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ کہتے ہارون کو چھوڑ گئے تھے اپنی جگہ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، نبوت والا سٹیٹس نہیں. پھر ان کا دوسری فضیلت، غزوہ خیبر کے موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. ہم پوری رات اس شوق میں نہیں سوئے کہ کون خوش نصیب ہوگا. صبح نبی علیہ السلام نے سیدنا علی کو یہ جھنڈا دیا. اور مسلم میں تو آگے الفاظ ہیں 6222 حدیث میں، یہ کٹھی 2 حدیثیں ہیں. اس میں الفاظ ہیں کہ حضرت
ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی کبھی کسی منصب کی خواہش نہیں ہوئی سوائے اس ایک موقع پر، میری خواہش تھی کہ جھنڈا مجھے ملے لیکن علی کو ملا، الحمدللہ۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس میں نا کہ شعبہ چشم تھا، حضور نے لعاب لگایا، شفا ہوئی، اللہ نے پھر فتح دے دی۔ اور ان کا تیسری فضیلت سن، جب نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تو نبی الاسلام نے ان پہ دلائل تمام کیے، تو اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا، سورہ آل عمران آیت نمبر 61 آیت مباہلہ۔ تو نبی الاسلام نے سیدنا حسن، حسین، فاطمہ اور سیدنا علی کو لیا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو اب یہ فضیلت تو بہت بڑی تھی، تو حالانکہ نبی الاسلام کی 9 بیویاں تھیں، وہ بھی اہل بیت ہیں، اور قرآن میں آیا تھا عورتوں کو لے آؤ، تو نبی الاسلام کسی بیوی کو بھی لا سکتے تھے، لیکن آپ حسن و حسین، سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کو لے کر آئے۔ تو مجھے ان میں سے کوئی ایک بھی فضیلت مل جاتی نا میرے لیے کافی تھی۔ اچھا، ویسے تو ٹیکنیکلی ابن تیمیہ نے خود ان کو جواب دیا، اسی حدیث کا ایک طریق اسی سند کے اوپر سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، جہاں آپ کو ہر معاملہ کلیئر ہو جائے گا کہ یہ اسی کام کرنے کا وہ کہہ رہے تھے، کیونکہ اس طریق کے اندر آتا ہے کہ پھر ان کا بیٹا کہتا ہے کہ جب میرے باپ سعد ابن ابی وقاص نے حضرت معاویہ کو یہ باتیں سنائی نا، تو جتنے دن حضرت معاویہ مدینہ شریف رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم صحابی اور ان کے داماد سیدنا علی بن ابی طالب کے بارے میں ایک جملہ بھی تنقیص کا اپنی زبان سے نہیں نکالا، تو وہی نکالتے تھے نا۔ اور ایک طریق اس کا سپورٹیو ابن ماجہ میں بھی ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ ایک چوتھی فضیلت بھی بتائی، من کنت مولا فہذا علی مولا، اور اس میں الفاظ ہیں ساتھ غصے میں آئے اور کہا تو اس کے بارے میں بات کرتا ہے جس کے بارے میں یہ فضیلتیں، تو غصہ انہی پہ تو کر رہے تھے۔ اگر وہ فضائل سننا چاہ رہے تھے، آپ آئے نا ہم سے آ کے فضائل سنیں نا، کہ حضرت علی کے کو فضائل سنائے، ہم آپ کو کھانا بھی کھلائیں گے، غصہ تو نہیں آپ پہ کریں گے۔ غصہ ہم جن پہ کرتے ہیں انہی پہ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، تو کوئی بات کرنے والی کریں۔ تو یہ ایک ٹاپک ہے، میں نے اس کے اوپر ایک ریسرچ پیپر لکھ دیا ہے، اس سے کئی ایک ٹاپک اور جڑے ہوئے ہیں، جو میں نے الحمدللہ 6 ٹاپکس کے اندر ایک ریسرچ پیپر لکھا ہے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں۔ یہ 72 کا ٹائٹل تو شہدائے کربلا کی نسبت سے ہے، ادروائز اس میں حدیثیں 200 سے زیادہ ہیں، ایک ایک نمبر پہ کئی حدیثیں ہیں۔ صرف 33 نمبر پہ جو میں نے غدیر خم کی حدیث لی ہے نا، اس میں 8 روایتیں میں نے نقل کی ہیں، نمبر 1 ہی دیا ہے اس کو 33، تاکہ 72 کی نسبت قائم رہے۔ یہ اللہ کے فضل سے عربی میں بھی ہے، سب سے پہلے عربی میں لکھا، پھر اردو ترجمہ ہوا، پھر ہندی ترجمہ ہوا، پھر انگلش ہوا، انٹرنیشنل پمفلٹ ہے، اور اس میں اکثر حدیث بخاری اور مسلم سے ہیں۔ حدیثوں کے نمبر علماء حرمین اور بیروت کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر ہیں، جو عربی کتابیں چھپتی ہیں دارالاسلام کی یا دارالکتب العلمیہ کی۔ اور اس ریسرچ پیپر میں بخاری مسلم کے علاوہ جو حدیث کی کتابیں ہیں، ان میں نے ہر حدیث کی کتاب میں جو حدیث تھی اس کے اوپر دور حاضر کے بڑے محققین کی تحقیم لگائی ہے، شیخ البانی کی، شیخ زبیر لیزئی کی، شیخ شعیب ارناؤت کی رحمہم اللہ اجمعین۔ اور بخاری مسلم جو ہے وہ تو ویسے صحیح ہیں نا۔ یہ 6 ٹاپک کیا تھے؟ نمبر 1، منہج نبوی پر قائم خلافت راشدہ کی صحیح مدت کتنی تھی اور خلافت کے اہل حقیقی خلفۂ راشدین کون تھے؟ دوسرا ٹاپک ہے خلیفہ راشد سے بغاوت بدعت ہے، جنگ جمل، صفین اور نہروان میں سیدنا علی کی حقانیت اور شہادت سیدنا عثمان کے اصلی اسباب۔ ایک تو آپ کو بتایا گیا نا جعلی عبداللہ ابن سبا، وہ تو بعد کی پیداوار ہے، صرف آل امیہ کو چھپانے کے لیے اس کے کھاتے میں چیزیں ڈال دی۔ اس میں نے بخاری مسلم سے کھولا ہے، حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی تاریخ سے نہیں، حدیث کی کتابوں سے۔ تیسرا ٹاپک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینہ قبل مستقبل میں ہونے والے حکومتی بگاڑ سے متعلق غیبی خبریں دے دی تھیں۔ چوتھا ٹاپک، چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی کے فضائل کا بیان اور ان پر ممبروں سے لعنت کرنے کی بدعت کب اور کس نے ایجاد کی، جو آج کا ٹاپک ہے۔ بڑے عرصے سے لوگ مجھے کہہ رہے تھے اتنے بھی کوئی سب و شتم تے بھی کوئی ریکارڈنگ کراؤ، آ گئی جی پھر ہوں سامو۔ 5واں ٹاپک، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت مل جانے کے بعد سے بتدریج امت پر کیسی ملوکیت مسلط ہوئی اور اس کا بھیانک نتیجہ کیا نکلا۔ اور آخری ٹاپک، سیدنا حسین کے فضائل کا بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور یزید بن معاویہ کی ملوکیت میں اس کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے ذریعے مظلومانہ شہادت. یہ 6 ٹاپک اللہ کے فضل سے کور کیے ہیں. سافٹ کاپی آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے. ہارڈ کاپی آپ مفت منگوا سکتے ہیں. TCS کا آپ کو 300 روپے خرچہ دینا پڑے گا. صرف یہ نہیں، 12 کا پیکج ہے جس میں 9 ریسرچ پیپر ہیں اور 3 اذکار کارڈ ہیں. یہ 12 کا پیکج آپ اپنے گھر ہارڈ کاپی ڈاک میں منگوا سکتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے یہ سارے ریسرچ پیپر کلرڈ پرنٹ ہوئے ہیں، ریڈ اور بلیک میں. بلیک میں رائٹنگ ہے، ریڈ میں حوالے ہیں، تاکہ انا بھی پڑھ لیں. تو صبح 9 سے لے کر شام 5 بجے تک ہماری اکیڈمی کا نمبر کھلا ہوتا ہے. بیچ میں کھانے کا وقفہ یا نماز کا وقفہ ہے، یہ الگ بات. ہماری اکیڈمی کا نمبر ہے +92 321 5900 پاکستان سے کریں گے تو 0321 5900 واٹس ایپ اس پہ ہے، لیکن انٹرٹین نہیں ہوگا. ہاں کوئی کال کر لیتا ہے تو شاید انٹرٹین ہو جائے. میسج آپ نے جو کرنا ہے وہ ٹیکسٹ میسج کرنا ہے، اور اس میں بھی کال کر کے کنفرم کرنا ہے تو آپ کے گھر ڈاک آ جائے گی. اس کے لیے جو پیمنٹ آپ کو صرف TCS کا خرچہ دینا پڑے گا، وہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ بھی اس پہ بنا ہوا ہے، موبی کیش کا بھی، وہ انشاءاللہ آپ کو پورا طریقہ بتا دیں گے. تو آپ ہارڈ کاپی یہ منگوا سکتے ہیں، پڑھیں. اس میں سارے حقائق میں نے احادیث کی کتابوں سے کھولے ہیں، حکمرانوں کی تاریخ سے نہیں.